السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ اتنی اہم گفتگو ہے کہ اگر اس گفتگو کو صحیح سے سماعت کیا جائے اور صحیح سے بیان کیا جائے تو بہت سارے شکوک اور شبہات جو لوگوں کے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ دوستان محترم، جو قرآن شریف کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کہیے، کیا کہیے؟ انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، یوحی الی، لیکن میرے اوپر کیا ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، اس کے مفہوم کو صحیح طریقے سے آپ کو سمجھانے کے لیے میں کچھ تمہیدی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ معلوم پڑ جائے کہ جو چیز میں سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو وہ کتنی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن شریف کی اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے خود فرمایا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اور جب حضور نے فرمایا، قرآن میں ہے، جب اللہ نے فرمایا تو پھر ہم اگر حضور کو اپنی طرح بشر کہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیا قرآن کے خلاف ہم چلے جائیں؟ اس طریقے کی باتیں لوگوں سے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ گمراہ کرنے والے لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ قرآن شریف ہو یا حدیث پاک ہو، گمراہ کرنے کے لیے وہ اتنی تلاوت کرتے ہیں، اتنی چیز بتاتے ہیں جس سے لوگوں کو وہ اپنے جال میں پھنسا سکے، اور جن آیات اور جن حدیث کے ٹکڑوں کو آگے پڑھنے کے بعد واضح بات ہو جاتی ہے، گمراہ کرنے والے لوگ ان آیتوں اور ان حدیثوں کو لوگوں کے سامنے میں پیش نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے قرآن کی بات کہی ہے تو غلط کیسے ہو سکتی ہے، اگر اس نے حدیث کی بات کہی ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ دونوں پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن دوستان محترم، آج میں آپ کو ایسی بات بتلاؤں گا، ایسی چیز بتلاؤں گا جس سے آپ لوگوں کے درمیان میں فرق کر پائیں گے کہ واقعی میں یہ انسان صحیح ہے یا غلط ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا،
اور دوسری چیز ایسی چیزیں بھی میں آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا جس سے آپ خود بھی سامنے والے کو جانچ سکیں، پرکھ سکیں کہ وہ انسان سامنے جو آپ کے خطاب کر رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے۔ میں ایک ایسا پیمانہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کو جانچ پائیں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ تو دوستان محترم، یہ میری تمہیدی گفتگو جس کو آپ نے بغور سماعت کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں سے سوال کر سکیں، تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی قرآن اور حدیث کی بات کہہ کے آپ کو نہ پھنسا سکے۔ میں ایسی چیز آج آپ کو بتا دوں جس سے آپ لوگوں کو چاہیں تو انشاءاللہ العزیز صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے بتا سکے۔ یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرمائیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ دیکھیے، جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آدھی چیز کو لوگوں کو بتلاتے ہیں اور آدھی چیز کو نہیں بتلاتے ہیں، جس سے ایک انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ گمراہ کرنے والے لوگ کیا اس آیت کو پوری نہیں پڑھتے ہیں۔ اس آیت کو میں نے جو آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے، اس کو اگر پورا پڑھ کر کے سمجھا جائے تو ایک انسان یہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ حضور ہماری طرح بشر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے، وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، ان کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں، میرے پاس بھی 2 آنکھ، ان کے پاس 2 ہاتھ ہیں تو ہمارے پاس بھی 2 ہاتھ، ان کے پاس زبان ہے تو ہمارے پاس بھی زبان ہے، یعنی کہ جو اعضائے بدن ان کے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے۔ ان چیزوں کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے۔ حضور چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، حضور کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، حضور پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں، حضور سوتے تھے ہم بھی سوتے ہیں، حضور نماز پڑھتے تھے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، حضور قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے تھے۔ یہ ساری چیزوں کو حوالے کے طور پر لوگوں کو بتلا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا قرآن کی کچھ آیتیں، یعنی کہ قرآن کی جو آیتیں ایسی ہیں اس طریقے کی جس سے بظاہر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہلوائی کہ حضور ہماری طرح ہے، تو کیا واقعی میں حضور ہماری طرح ہے؟ اس چیز کو کیسے سمجھا جائے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں وہ کس ٹائپ کی ہیں، کتنے پرکار کی ہیں۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتلا دوں کہ قرآن شریف میں آیتیں جو ہیں وہ 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ 3 طریقے کی ہیں، وگرنہ تیسرے پارے میں تو آیا ہے محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، محکم اور مشابہ آیتوں کا ذکر آیا ہوا ہے، یعنی کہ 2 طریقے کی آیتیں ہیں۔ اور میں سمجھانے کے لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں 3 طریقے کی آیتیں ہیں، 3 طریقے کی آیتیں ہیں۔ وہ کیسی آیتیں ہیں، ان چیزوں کو پہلے سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہمیں ہمارا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ ہماری طرح ہے درست ہے یا نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ کس ٹائپ کی ہیں اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے۔ پہلی چیز، قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ 3 طریقے کی ہے، اور پہلی آیت وہ ہے جس کو ہم آیات مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف لام میم حامیم، الف لام میم صاد، الف لام میم را، الف لام را، حامیم عین سین قاف، یاسین نون قاف۔ اس طریقے کی جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں کو ہم آیات مقطعات کہتے ہیں، اور ان آیتوں کا کسی مفسرین نے ترجمہ نہیں کیا، کسی نے ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کیا بات ارشاد فرمائی تو کوئی اس کا ترجمہ کیسے کر سکتا ہے، اس سے کوئی میننگ کیسے نکال سکتا ہے؟ اور پتہ چلا کہ جب میننگ نہیں نکال سکتے ہیں تو اس آیت سے ہم کوئی مسئلہ بھی اخذ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جس کا ترجمہ کسی کو نہیں پتا۔ کسی کو نہیں پتا سے مطلب انسانوں میں کیا کسی کو نہیں پتا؟ جی ہاں، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کو پتا
اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، یا اللہ اس کے رسول نے جن کو بتایا ان کو پتہ ہے، وگرنہ کسی کو ان آیات کریمہ کے بارے میں کچھ علم نہیں اس میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ کو اس چیز سے یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا، اور جب ترجمہ ہی نہیں کیا تو اس سے ہم عقیدہ یعنی کہ کوئی مسئلہ کیسے اخذ کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے یہ بات میں آپ کو بتلا دوں، کیا قرآن ایسی کتاب ہے جو معنی لیس ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہونی ضروری تھیں، اور اس کی وجہ ہمارے اکابرین نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی۔ وہ کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمائی کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ضروری تھی جس کا معنی کسی کو نہ پتا ہو۔ کیوں نہ پتا ہو؟ تاکہ جو لوگ یہ کہے کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، حضور کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، اس کو یہ پتا چل جائے کہ جس قرآن کی آیت کا پتہ کسی کو نہیں ہے اس آیت کا ترجمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ یعنی کہ خفیہ طور پر کچھ آیتیں ایسی رکھی گئیں جس کا ترجمہ، جس کا معنی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ دوسری چیز، قرآن میں جو دوسرے ٹائپ کی آیت ہے اس آیت کو کہتے ہیں متشابہات، اشتباہ، جس کے معنی میں شک اور شبہہ ہو۔ جیسے میں آپ کو بتلا دوں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اس آیت کی بنیاد پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے؟ اگر کوئی انسان اس آیت کے ظاہر معنی کو لے کر کے عقیدہ بنا لے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، بظاہر ہاتھ ہے، تو وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تب ہم اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں، تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آیات متشابہات میں جو چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا وہی ہو جو اس آیت سے ظاہر ہو رہی ہے، بلکہ اس آیت میں اشتباہ ہے، شک اور شبہہ ہے، اس سے عقیدہ نہیں بنا سکتے، اس سے مسئلے اخذ نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا قرآن شریف میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو مشابہ والی ہیں، اور مشابہ والی آیتوں میں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے ضروری نہیں کہ جو چیز اس سے ظاہر ہو رہی ہو اس کا مطلب وہی ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ تو پتہ چلا مشابہ والی آیتوں سے بھی ہم نہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں نہ عقیدہ بنا سکتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ یہ قرآن ہے۔ اب بچے ایک ٹائپ کی آیت، ایک آیات مقطعات جس کا معنی ہی کسی کو نہیں پتا، اور ایک ہے آیات متشابہات جس کا معنی تو پتا ہے، بظاہر جو چیز وہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے اس میں ضروری نہیں کہ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہی رب کی منشا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں، اگر سب پر گفتگو کریں گے مشابہ والی آیتوں کو سامنے میں رکھ کر کے تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی۔ یہ دو آیتیں ہو گئی، اور تیسری ٹائپ کی آیت جس کو قرآن نے کہا ام الکتاب و محکمات ہن ام الکتاب، فرمایا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہے اور وہ ام الکتاب یعنی کہ وہ کتاب کی اصل ہیں۔ اب پتہ چلا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو اصل والی ہے، جس سے معاملات اخذ کیے جاتے ہیں، جس سے مسئلے نکالے جاتے ہیں، جس سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے حقیقت میں رب کی وہی منشا ہوتی ہے، جیسے اللہ تبارک و جیسے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس آیت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تو یہ مشابہ بھی نہیں ہے، اور جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہی رب کی منشا بھی ہے، اور یہ آیات مقطعات بھی نہیں ہے، تو یہ محکم آیت ہے۔ تو اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا۔ تو پتہ چلا مسئلے جو اخذ کیے جاتے ہیں، عقیدہ جن آیتوں سے بنایا جاتا ہے وہ
ہر طریقے کی آیت نہیں، وہ ایک طریقے کی آیت ہے جس کو قرآن نے کہا ام الکتاب، محکمات ہن ام الکتاب، وہ محکم آیت ہے جو کتاب کی اصل ہے، اس سے عقیدہ بنایا جاتا ہے، اس سے مسئلے اخذ کیے جاتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن شریف میں ایک طریقے کی آیت نہیں بلکہ 3 طریقے کی آیت ہے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے میں قرآن کی کسی آیت کو لے کر کے آئے اور آنے کے بعد ہمارے سامنے میں اس کی تلاوت کرے اور تلاوت کر کے یہ کہے کہ یہ چیز میں مانتا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور اس پر میں ایمان بھی لاتا ہوں، تو سب سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انسان اس طریقے کی بات کہے اس سے پہلے یہ بات پوچھی جائے کہ جس آیت سے آپ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں یہ بتلائیں کہ وہ آیت محکم ہے کہ متشابہات والی، وہ آیت محکم ہے کہ متشابہات والی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ آیات محکم ہے تب تو اس سے جو مسئلہ نکلے گا اس پر ہمارا عقیدہ ہے، اور اگر وہ آیات متشابہات ہے تو اگر ہم اس سے عقیدہ بنا لیں گے، ہم ایمان تو لاتے ہیں اس آیت پر کیونکہ وہ قرآن ہے، لیکن اگر اس سے عقیدہ بنا لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اور آپ کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہی تو ہے یہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہے۔ تو آپ بتائیے کتنے مومن مسلمان ایسے ہیں جو اس آیت کو سامنے میں رکھ کر کے یہ کہیں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، تو جیسے ہی وہ مانے گا تو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت سے اس نے عقیدہ بنا لیا، اور جس نے متشابہات والی آیت سے عقیدہ بنایا کیا ہوا؟ وہ فوراً کافر ہو گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی ہمارے سامنے میں کوئی آیت تلاوت کرے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ صاحب جس آیت سے آپ عقیدہ بنانے کے لیے گہار لگا رہے ہیں آپ یہ بتلائیں کہ یہ آیت متشابہات والی ہے کہ محکم والی ہے۔ اس لیے کہ مشابہ ہے تو اس سے ہم عقیدہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ محکم ہے تو ہم اس سے عقیدہ بنائیں گے۔ اب بات اگر ظاہر ہو گئی ہو تو اب چلتے ہیں وہ آیت میں آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں جس کو میں نے آپ کے سامنے میں پڑھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے قل، اے محبوب آپ کہیے قل انما انا بشر مثلکم، سبحان اللہ، میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں۔ اب اگر اس آیت کو پڑھ کر کے کوئی انسان عقیدہ بنا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے میاں یہ بتلائیے کہ یہ آیت محکم ہے کہ مشابہ ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ آیت محکم ہے تب تو اس سے عقیدہ بنے گا، اور اگر یہ آیات متشابہات ہے تو اس سے عقیدہ نہیں بنے گا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ محدث ہیں جن سے حدیث کی سند ہندوستان میں سارے لوگوں نے لی ہے، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، یعنی کہ ان کو سب صحیح مانتے ہیں۔ تو آئیے ذرا ہم انہی سے چل کر کے پوچھتے ہیں حضور آپ یہ بتلا دیں کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت محکم ہے کہ مشابہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں شامل ہے۔ تو پتہ چلا جو آیات متشابہات ہے اس سے عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے نبی ہماری طرح ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، تو اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا بتلائیے کہ یہ جو صاحب اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں وہ کس آیت سے عقیدہ بنائے ہوئے ہیں؟ وہ اگر آیات محکم ہوتی تو عقیدہ بنانا ضروری تھا، اور اگر مشابہ سے بنائے ہوئے ہیں تو بتائیے کیا وہ ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے بتلایا جاتا ہے کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب محکم ہو، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے کسی اچھے عالم دین سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں جو آیتیں بیان کی گئی ہے، کیونکہ اسی طریقے سے لوگ مکاری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مکاری کرتے ہیں۔ بلکہ ایک آیت میں آپ کے سامنے میں ایسی پیش کر دوں گا جس سے یہ ساری چیزیں کھل کر کے سامنے میں آ جائیں گی کہ کس طریقے سے لوگوں کو لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا صاحب، اگر مولانا جو یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، اگر اس آیت کے آگے والے حصے کو پڑھ لیتے تو بھی ان کا سارا مسئلہ کلیئر ہو جاتا، لیکن منافقوں کا یہ طریقہ ہے، گمراہ کرنے والے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی آیتوں کو، ایسی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے میں پیش کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو پھنسا سکیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اب یہاں تک تو میں نے بات کی
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اللہ نے کیا فرمایا؟ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، جس کے دل کے اندر بیماری لگی ہوئی ہے، جو مکاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، جو اشتباہ والی آیت ہے، ایسی آیتوں کا ترجمہ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کون لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر مکاری ہوتی ہے۔ تو اب آپ بتائیں، جو لوگ یہ اعلان کر کے بتلا رہے ہوتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، وہ کن آیتوں کو سامنے میں پیش کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں آگاہ نہیں فرمایا ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے وہ ایسی آیتوں کو لے کر کے تمہارے سامنے میں آئیں گے؟ تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات آپ کو سامنے میں سننے کو ملے جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین بظاہر لوگ آپ کے سامنے میں ظاہر کر رہے ہوں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ فوراً کسی عالم دین کے پاس جائیں، اور جانے کے بعد ان سے رجوع کریں اور ان سے سوال کریں کہ حضور صاحب اس طریقے کی بات کر رہے ہیں، آپ بتلائیے کہ کیا معاملہ ہے، تب وہ جا کر کے آپ کو بتلائیں گے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کہ قرآن کے آیت کے آدھے ٹکڑے کو پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے جن کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک عادت تو یہ ہوتی ہے کہ مشابہ والی آیت کو لوگوں کے سامنے میں پیش کرتے اور کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور دوسری عادت ایسے ظالموں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن شریف کی جس آیت سے اس طریقے کی باتیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں وہ آدھے کو پڑھتے ہیں، آدھے کو نہیں پڑھتے، یعنی کہ جتنی ان کی طبیعت چاہتی ہے اتنی وہ مانتے ہیں، اور جتنی طبیعت نہیں چاہتی اس کو نہیں مانتے۔ اب ذرا دیکھیے، میں آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں، اگر آدھی کو مانا جائے اور آدھی کو نہ مانا جائے تو بھی ایک انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ آدھی کی بات چھوڑیے، ایک نقطے کا جو انکار کر دے وہ کافر، وہ مسلمان نہیں۔ ایک نقطے کا بھی اگر کوئی انسان انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو پوری آدھی آیت کی بات تو دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہاں تک بات انہوں نے پڑھی، اور آگے نہیں پڑھی یوحا الی، آگے اللہ نے فرمایا، آگے یہ بھی کہیے یوحا الی، میں تمہاری طرح بشر تو ہوں لیکن میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے، اب ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا تمہارے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ یہ وحی کا نازل ہونا بتلا رہا ہے کہ حضور ہماری طرح بشر نہیں ہے، نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات نہ کہلوائی ہوتی، کون سی بات؟ کہ اے محبوب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو کیا لوگوں کے پاس یہ بات پہنچتی؟ نہیں پہنچتی۔ اور جب نہیں پہنچتی تو ممکن تھا کہ لوگ اس طریقے کی بات نہ کرتے۔ تو کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی؟ اے مولا، آج لوگ اس آیت کا سہارا لے کر کے تیرے محبوب کو اپنی طرح بشر کہہ رہے ہیں، تیرے نبی کی شان میں توہین کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی اس بات کو کہلوانے کی؟ کئی لوگوں نے، کیا ضرورت تھی ایسی؟ تو میں آپ کو بتلاؤں، وقت کی کبھی کبھی مانگ ہوتی ہے کہ وہ کام کیا جائے جو بظاہر سامنے والے کو پسند نہیں ہوتی۔ جیسے اگر کوئی بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیے، آپریشن کرنے کی نوبت آ جاتی ہے تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے بدن کو چیر پھاڑ کر کے برباد کیا جائے؟ نہیں نا، لیکن کیا ہے، کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ میں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں دوستو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سماعت کریں تاکہ آپ کی ساری کنفیوژن دور ہو جائے۔ ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر کے جایا جاتا ہے، بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے۔ کیا ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا کرے؟ نہیں چاہتے، لیکن کیا ہے، مجبوری ہے کہ اگر ابھی اس تکلیف کو وہ برداشت نہیں کرے گا تو زندگی بھر وہ اس تکلیف میں مبتلا رہے گا۔
تو ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے یہ بات کہلوانا ضروری تھا کہ اے محبوب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ کیونکہ جب کوئی بہت ضروری کام ہوتا ہے تب ہم کبھی ایسے کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں جو ہمیں نہیں پسند ہے۔ اے اللہ تو بتا کہ ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے یہ کہلوانا تجھ کو تیرے محبوب سے پڑا کہ اے محبوب آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ تو اس کا جواب بھی میں آپ کو ادھر ادھر سے نہیں بلکہ قرآن سے دوں گا۔ سبحان اللہ، کہاں سے دوں گا؟ قرآن سے دوں گا۔